السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ قاری صاحب، کیا حال ہے قبلہ؟ میرے اللہ کے بڑے احسانات ہیں، اس کی بڑی مہربانی۔ طبیعت یہ ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آج ماشاء اللہ پاکستانی قوم جو ہے بہت خوشی نال والا ہے۔ بے شک 14 اگست جشن آزادی منا رہے بے ہیں۔ شک بے شک۔ تو میں نے کہا آپ سے آج پوچھیں نئی نسل آنے والے کو اس 14 اگست کے حوالے سے کچھ آپ بتائیں، اس کی تاریخ دورائیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اپنی اس حقیقی آزادی کی طرف جائیں جس کا آج ہم جشن منا رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو دامن قرآن لے چلتا ہوں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جب تمہیں کوئی میری طرف سے نعمت میسر آئے تو تم پھر اکٹھے ہو کر اس پہ اپنی خوشی کا اظہار کرو۔ تو آج یقیناً 22 کروڑ عوام پاکستان کی آزادی کے حوالے سے 75واں جشن منانے جا رہی ہے اور منا رہی ہے، اور یقیناً میں منانا چاہیے۔ پاکستان ایک بہت بڑی نعمت ہے، آزادی اس سے بڑی نعمت ہے۔ آزادی اور وطن کی آزادی یہ زندگی میں، دنیا میں ایک جنت کا حصہ ہوتی ہے، اور اس جنت کی حصول کے لیے میری نئی نسل کے نوجوان بچوں اور بچیوں، ہمارے بڑوں نے خون کا دریا عبور کیا ہے۔ یہ پاکستان کوئی پھولوں کی پلیٹ میں رکھ کر آپ کے اور میرے بڑوں کو نہیں دیا گیا۔ اس پاکستان کی حصول کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، جسے کروڑوں انسانوں نے جو ہے وہ ریفیوجی کی صورت اختیار کی، اور وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور کم از کم 10 سے 15 لاکھ انسانوں نے سر کٹایا، تب جا کر یہ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور میری نئی نسل کے نوجوان بچوں اور بچیوں، آپ یقین جانیے، جنرل موسیٰ جو کہ اس وقت ایز کرنل کے افواج پاکستان کی اس یونٹ کی کمان کر رہے تھے، جو پاکستان ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو، یہ لاہور کا ایک والٹن اسٹیشن ہے، اس کے پاس غلام حیدر وائن جو کہ خود تحریک آزادی پاکستان کے ایک رکن اور ممبر تھے، انہوں نے باب پاکستان کے طور پر یہ کئی ایکڑ جگہ جو تھی اس کو مختص کیا، جہاں مہاجرین کے خیمے تھے۔ اور جنرل موسیٰ پاکستان کی کہانی، جنرل موسیٰ کی زبانی آپ اگر نئی نسل کے نوجوان بچوں اور بچیوں پڑھیں تو یقین جانیے آج پاکستان کی آزادی اور اس کی خوشی کا اظہار آپ اللہ کی حضور سجدہ شکر کی صورت میں کریں۔ آپ موٹر سائیکل کے سلنسر کی بفل نکال کر، ون ویلن کر کے، اور مختلف اپنے چہروں پہ رنگ سجا کر، دھوم دھمچا اور ناچ گانا گا کر، آپ کبھی سوچے بھی نہ ایسا انداز جشن آزادی، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے بڑوں نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں۔ جنرل موسیٰ کہتے ہیں کہ یہاں جو مہاجرین کے کیمپ لگے ہوئے تھے وہاں طاعون کا مرض پھیل گئے، اور جب ہم صبح آتے تو پتہ چلتا کہ 100 بندہ طاعون سے مر گیا، 200 مر گیا، 300 مر گیا۔ تو ہمارے پاس کفن دینے کے لیے بھی وسائل نہیں تھے، اور غسل دینے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں بھی پانی کا رینج نہیں تھا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وبائی مرض سے میری امت کی موت بھی شہادت کے درجوں میں سے ایک درجہ ہے۔ تو جنرل موسیٰ کہتے ہیں کہ آج وہ جو باب پاکستان، میں جب وہاں سے گزرتا ہوں تو بچوں کو جب میں وہاں کرکٹ کھیلتے ہوئے اور بھاگتے دوڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں ان بچوں کو کیا پتا کہ جس مٹی کے اوپر کھیل رہے ہیں، اس مٹی کے نیچے ہزاروں شہداء مہاجرین دفن ہیں، جو کہ طاعون کے مرض سے سن 1947 میں اس باب پاکستان کے گراؤنڈ میں شہید ہوئے۔ اور جنرل موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر بلڈوزر کے ساتھ جو ہے وہ قبریں بڑی بڑی کھودی، اور اس میں ہم نے 50 مسلمان جو تھے نماز جنازہ انہی کپڑوں میں ادا کر کے ان کو وہاں دفن کیا۔ تو یہ تو ایک کہانی ہے، باب پاکستان تو ایک کہانی ہے، ایسی ہزاروں کہانیاں ہیں۔ اور پاکستان کا 75واں جشن آزادی
آج نہایت افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم ایک غیرت مند قوم، ایک خوددار قوم کے طور پر نہیں منا رہے، آج ہم ایک مسخرہ اور مسخرہ پن کی صورت میں اور ایک منتشر قوم کی صورت میں ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ اس وقت پورا ملک جو ہے سیاسی طور پر ناظرین دست بگریبان ہے، سینٹرل میں نون لیگ کی پی ڈی ایم اے کی حکومت ہے، اور پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اور صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کے پی کی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں ملی جلی حکومت ہے، اور کسی کی بھی نہ ذہنی ہم آہنگی ہے نہ آئینی ہم آہنگی ہے۔ پاکستان اس وقت سچی بات ہے دنیا کے لیے ایک تماشا گاہ بنا ہوا ہے۔ ہم کس منہ سے آج ہم یہ جشن آزادی منا رہے ہیں کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی کا سامان کر رہے ہیں؟ آج صوبے کہتے ہیں ہم وزیر اعظم کو بطور وزیر اعظم نہیں مانتے، اور وزیر اعظم کہتا ہے ہم وزیر اعلیٰ کو عدالتی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں، عوامی وزیر اعلیٰ نہیں مانتے۔ یہ بدقسمتی ہے اس قوم کی، اور جب شہزادہ بکھر جاتا ہے تو عرش والا خدا بھی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، میں بھی اس قوم کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں جو خود اپنی حالت بدلنے کا شعور اور احساس نہ رکھے نہ کرے۔ ابھی خدا کا شکر ہے کہ افواج پاکستان کی صورت میں اللہ نے اس پاکستان کو ایک ایسا دفاعی حصار عطا کر رکھا ہے کہ پاکستان دنیا کے نقشے پہ موجود ہے۔ اگر یہ ہمارا دفاع بھی کمزور ہوتا تو کب کہ ہم پھر ایک مرتبہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے غلامی کی زنجیروں میں ایسے جکڑے جاتے جیسے آج آپ دنیا کی بڑی جیل، کائنات کی سب سے بڑی جیل جہاں لاکھوں کروڑوں انسان قید ہیں، اسے وادی مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، جہاں آپ کو اپنی زندگی پر کوئی حق حاصل نہیں، جہاں آپ کو اپنی مذہبی روایات کو ادا کرنے کا حق نہیں۔ دنیا کے اس دور کے ہٹلر مودی نے انہیں جس غلامی کے توق میں مبتلا کر رکھا ہے، میرا خیال ہے پاکستانی قوم کے لیے یہ ایک نشان عبرت ہے۔ میری دعا ہے جس ملک کے حصول کے لیے نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے اور اپنے حفاظتی اداروں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم۔